ناکہ پہلے ہمیں روک لیا گیا تھا جب ہم نے وہاں پہ جب علیمہ آپ ہم سے آگے بیٹھی ہوئی تھی اور ان کو فیملی کو نہیں ملنے دی جاتی. سب سے پہلے تو اسی بات کو بار بار انسان بڑے تکلیف دہ مناظر ہے کہ خان صاحب کی بہنوں کو ان کی فیملی کو خان صاحب سے ملنے نہ دیا جائے, جبکہ نواز شریف, شہباز شریف یا زرداری لوگ جب جیل میں تھے تو وہ تو پراپر پولیٹیکل ایک وہ تھی جیل تھی. اکثر تو خیر یہ لوگ گھروں میں نظر بنتے ہیں اور اگر کہیں پر جیل بھی تھے تو 60 سے 70 لوگ ان سے ملنے جایا کرتے تھے. عجیب بات یہ کہ ایک تو رہا کہ میرا لیڈر قید کے اندر, ان کی بیگم صاحبہ بھی, پھر ان کی فیملی کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا, پولیٹیکل لیڈران کو بھی. تو علیمہ صاحبہ کو اس دن اور ان کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا, ان کو 4 گھنٹے سڑک پہ بٹھایا گیا. آئی تھنک سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس, اور پھر بعد میں ان کو ویرانے میں جا کے چھوڑ دیا گیا. میں بھی وہاں پہ میں ٹھیک ہے نہیں زخمی نہیں ہوئی تھی, میں وہاں پہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. ہم لوگ سارے عمر ایوب کے ساتھ جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہے وہ, اور ہمارے بہت سارے جو کارکنان بھی وہاں پہ موجود تھے, لیکن ہمارے بہت سارے ایم این ایز بھی وہاں پہ موجود تھے. ہمیں 3 اسٹیپ پہلے جو ہے وہ پولیس نے وہاں پہ ناکہ بندی کر کے روک لیا. وہاں پہ وہ پتہ نہیں پولیس کی طرف سے کوئی پتھراؤ شروع ہوا. آئی تھنک وہ شاید ڈسپرس کرنا چاہ رہے ہوں گے یا وٹ ایور جو بھی تھا. ایسے میں وہ بندہ زور سے بھاگتے ہوئے جو پاس سے گزرا تو مجھے بھی دھکا شکا لگ گیا. مجھے نہیں پتا دھکا شکا لگ گیا, لیکن میں اس کو زخمی ہونے میں نہیں کہہ سکتی. میم لاسٹلی یہ بتا دیں کہ آپ نے ابھی اوورسیز پاکستانیوں کی بات کی, یہاں اوورسیز ایک کانفرنس بھی چل رہی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کانفرنس سے پاکستان کو کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ اور مجھے یہ نہیں پتا نا کہ اوورسیز کانفرنس کا وہ مقصد کیا ہے یہاں پہ. مجھے اس انویسٹمنٹ لانا اچھی بات ہے. دیکھو میری بات سنیں, ان اینڈ جب پاکستان کے لوگ خوشحال ہوں گے نا, پاکستان خوشحال ہوگا تو ہم اور آپ سبھی اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے. معدنیات کے اوپر بھی پچھلے دنوں ہوا ہے نا, کانفرنس ہوئی ہے. کسی کو بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ میں پاکستان کی کسی بھی اس کے اوپر فورم کے اوپر یا کسی بھی اگر کوئی انٹرنیشنل ڈیلیگیشن آئے گا یا اوورسیز پاکستانی آئیں گے تو وہ ضرور آئیں اور پاکستان کے لیے اگر بیٹر اکانومی لا سکیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ اوورسیز کو کیسے اٹریکٹ کریں گے, آپ باہر کے ڈیلیگیشن کو کیسے اٹریکٹ کریں گے کہ آپ پاکستان میں جو ہے وہ یہاں پہ انویسٹ کریں, جبکہ یہاں کے جو حکمران ہیں, بلاول ہو گیا, زرداری ہو گیا, نواز شریف ہو گیا, شہباز شریف ہو گیا, اسحاق ڈار ہو گیا, اسی طریقے سے مریم نواز ہوگی, ان سب کی تو جائیدادیں, سب کے کاروبار تو ان کے باہر ہیں. تو جب یہاں کے حکمران جب باہر ان کی جائیدادیں ہیں تو وہ دوسروں کو کیسے کہیں گے کہ آپ پاکستان کے اندر انویسٹ کریں. دوسرا انویسٹمنٹ سے ذرا میرا وہ ایک سوال ہے, وہ پچھلے دنوں میں ایک بندہ انویسٹمنٹ کے لیے آیا تھا, اللہ خیر کرے نون لیگ کا وہی والا دھوکہ نہ ہو. وہ آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی کہ وہ اس کو بڑے ہار پہنائے گئے تھے, پروٹوکال لیا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ کوئی اربوں ڈالر کا جو ہے پاکستان میں وہ لے کر آ رہے کیا کہتے ہیں انویسٹمنٹ لے کر آ رہے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ کار دھو رہے تھے کہیں پر کسی ملک کے اندر, سورب تھے جی, سورب وہ لے کر آ رہے تھے, ہار شہر پہنے ہوئے تھے. تو نون لیگ تو ہر چیز میں چونا لگاتی ہے. تو اب بہتر یہ ہے کہ مزید پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف نہ بنایا جائے. پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری آئی یا پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ ہو, اس کا فائدہ پاکستان کے لوگوں کو پہنچے, نہ کہ زرداری کی جیب میں, بلاول کی جیب میں, مریم نواز کی جیب میں, اور شہباز شریف کی جیب میں, اور نواز شریف کی جیب میں. وہ جو آپ کا بیانیہ تھا پی ٹی آئی کا ایک دور میں کہ جی جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں ریمیٹنسز نہ بھیجیں, اس کا اعلان ہونا تھا, کچھ باتیں بھی چلی چھ میں گوئیاں ہوئیں, تو وہ پھر آج وہ کہاں گیا؟ نہیں دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوگی. بیچ میں 26 نومبر بھی ہو گیا جب ہمارے لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری گئی. وہاں پہ ہمارے جو کارکنان ہیں ان کے اوپر مزید 26 نومبر کے مقدمے کیے گئے. 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن نہیں بنا. 8 فروری کا الیکشن ابھی تک متنازع ہے. فارم 47 والے فیصلے, فارم 45 والے ابھی تک نہیں ہوئے. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں. آئی ہوپ کہ کسی چیز کا کوئی نہ کوئی بیٹر سولوشن نکلے. لیکن بات تو وہی ہے کہ آپ مجھ سے سوال یہ والا کرے یا وہ والا کرے. آئی ایم ریلی سوری, اس حکومت کے پاس نہ ویژن ہے, نہ اس کے پاس کنوکشن ہے, نہ کریڈیبلٹی ہے, نہ یہ ملک کو بحران میں سے نکال سکتی ہے. اگر ملک کو کوئی بحران میں سے نکال سکتا ہے تو وہ عمران خان نکال سکتے ہیں. اور بالکل اوورسیز پاکستانی خان صاحب کی بہت قدر کرتے ہیں, خان صاحب کی بہت مانتے ہیں. لیکن ظاہری باتیں چیزیں بہت ساری ہو گئی ہیں, اس کے بیچ میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ پیچھے بھی رہ گئی ہیں. سرتاج گل صاحب یہ بتائیے کہ جو بیلاروس کا دورہ حکومت نے کیا اس میں پاکستان میں کتنی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے, یہ دورے کو کیسا دیکھتی ہیں آپ جو بیلاروس کا ہوا ہے حکومت کا؟ دیکھیں اگین سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز, آپ بیلاروس جائیں, آپ کہیں پر بھی جائیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا یہ سوال کرنا تو بنتا ہے نا کہ پاکستان کا کہ جو ٹیکس پیئر ہے اس کے پیسوں کے اوپر ایک دورہ ہو رہا ہے, لیکن دورہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے نہیں, خاندان شریفہ کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے. خاندان شریفہ اپنے لیے گئی ہوئی ہے. وزیر اعظم صاحب جو ہیں, چلو وہ ایز وزیر اعظم گئے ہیں فارم 47 کے صحیح, لیکن وہ ایز وزیر اعظم گئے ہیں. نواز شریف کی حیثیت میں گئی ہیں, ان کے بیٹے کی حیثیت میں گئے ہیں.
پھر ان کی جو بیٹی ہے چیف منسٹر وہ گئی ہیں, پھر ان کی بھی آگے سے بیٹی گئی ہیں. تو وہ سارے انٹروڈکشن اگر آپ ان کا پورا کلپ آفیشیل کلپ دیکھیں تو اس میں تو کہیں پر بھی پاکستان کا نہیں آیا کہ آئی ایم فرام پاکستان اینڈ آئی وانٹ سم تھنگ فار پاکستان. اس میں تو یہی آ رہا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے اس سے مل لیں, وہ میرا بھائی ہے اس سے مل لیں, یہ میرا چاچا اس سے مل لیں. تو پورے خاندان شریفہ کا کوئی ریکریشن ٹرپ لگ رہا ہے, وہ پاکستان کے لیے تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں لگ رہی. اور میرا خیال ہے کہ اب دوسرے ممالک بھی یقیناً یہ سوال کرتے ہوں گے کہ آپ جو سارا ٹبر پاکستان کے پیسوں پہ اڑ کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں, تو وہ ان کی اپنی جائیدادیں پھر پاکستان سے باہر کیوں ہیں؟ ان کی سب سے پہلے تو ان کی جائیدادیں پاکستان میں ہونی چاہیے نا. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ پاکستان میں رہیں اور میں پاکستان میں نہ رہوں تو آپ میرے سے آرگیومنٹ تو کریں گے نا کہ بی پہلے خود تو پاکستان رہو پھر مجھے کنونس کرو کہ آپ پاکستان آئیں. تو میں جب پاکستان میں رہوں گی تو ہی میں کسی کو کنونس کروں گی. اب میں کہوں کہ آپ پاکستان میں جائیدادیں لائیں اور ان کی ساری جائیدادیں باہر ہو, دبئی کے اندر ہو, لندن کے اندر ہو, پاناما لیکس آپ دیکھ لیں, وکی لیکس آپ دیکھ لیں, دبئی لیکس آپ دیکھیں, ساری جائیدادیں میری اور آپ کی تو نہیں نکلی ہیں نا. شہباز شریف, نواز شریف اور خاندان زرداری کی نکلی ہیں. تو یہ کس منہ سے دوسرے ملکوں کو کہیں گے کیا کہ پاکستان میں انویسٹ کرے؟ عباس